بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی نخل امید، جس کے راوی اور مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور اس کو ان کے ساتھ تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے۔ آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 5۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ مزاج کا خاصا تیز ہے، نازنین نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس تو ایسا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ ہم بلو کو دکھا سکیں۔ آپ اسے وہ تحریری معاہدہ دکھا کر ٹھنڈا کر سکتی ہیں۔ وہ انگلش پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ اسے پڑھ کر سمجھا تو سکتی ہیں۔ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ نازنین نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا، اصل کہانی 23,000 روپے کی ہے جو اس کی جیب سے ادا ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم رقم کی ادائیگی کا بلو کو یقین دلا سکیں۔ کمال ہے، وہ آپ کا منہ بولا بھائی ہے، آپ کو اپنی باجی سمجھتا ہے، میں نے ہلکے طنز سے کہا۔ اسے آپ کی زبان پر اعتبار کرنا چاہیے۔ الیاس نے اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، میں نے اسی لیے اس روز اعتراض اٹھایا تھا کہ معاہدے میں ان 23,000 کا بھی ذکر ہونا چاہیے، لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ میری بات مان لی ہوتی تو آج اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ الیاس صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ کی بات ماننے سے صریحاً انکار نہیں کیا تھا۔ میں نے آپ کی توجہ اس حقیقت کی جانب مبذول کروائی تھی کہ وہ رقم آپ کی بیوی اپنی مرضی سے ادا کرنا چاہتی ہے، جس کے بدلے وہ رئیسہ کے رشتے کے بارے آمادگی کی خواہاں ہے۔ اسی لیے اس ادائیگی کا معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ازاں بعد آپ کی بیوی نے میری تائید بھی کی تھی۔ اگر اس وقت آپ سب اس بات پر اتفاق کرتے کہ معاہدے میں اس رقم کا ذکر ضروری ہے تو میں معاہدے کے مضمون میں حسب ضرورت تبدیلی کروا لیتا۔ گزری ہوئی باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نازنین نے کہا۔ آپ ہمیں مشورہ دیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا، آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ رئیسہ کی واپسی کا انتظار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی صورتحال کی سنگینی کا احساس دلائیں۔ میرا خیال ہے وہ آپ کی بات سمجھ جائے گا۔ یہ کوشش تو میں کروں گی ہی، نازنین نے کہا، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے طور پر رئیسہ اور اس کی بیٹی کا سراغ لگانے کی کوشش کریں۔ ہاں، میں ضرور کروں گا۔ الیاس دور کی کوڑی لایا۔ اگر بالفرض رئیسہ کا کچھ پتہ نہ چلا تو پھر کیا ہوگا؟ نازنین نے بھی سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں دیر تک سوچنے کی اداکاری کرتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اول تو مجھے یقین ہے کہ بہت جلد رئیسہ کا سراغ مل جائے گا، لیکن بفرض محال اگر ایسا نہ بھی ہو سکا تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واہ، کیا بات کر دی آپ نے! الیاس قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، ہم کیسے پریشان نہیں ہوں گے؟ ہم نے 23,000 روپے اسے ادا کیے ہیں۔ بلو اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ ہمارا جینا دو بھر کر دے گا۔ اب آپ نے مجھے اپنی بات پوری نہیں کرنے دی میرے محترم، میں نے شائستہ لہجے میں کہا۔ میں یہی بتانے جا رہا تھا کہ رئیسہ کی عدم دستیابی کی صورت میں آپ اپنا نقصان کس طرح پورا کریں گے۔ وہ گہری دلچسپی سے میری جانب متوجہ ہو گیا۔ نازنین کی نظر بھی میرے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر کہا، رئیسہ کا سامان آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اگر رئیسہ کا کچھ پتہ نہ چلا تو آپ وہ سامان بیچ کر اپنا نقصان پورا کر سکتے ہیں۔ نازنین چیخ کر بولی، بیگ صاحب، آپ نے وہ سامان دیکھا نہیں ہے، اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ میری نظر کا مطلب سمجھ گئی، فوراً بولی، رئیسہ کے وہ 3 ڈبے مشکل سے 2-3 ہزار روپے میں فروخت ہوں گے۔ اس سے ہمارے نقصان کی تلافی بھلا کیوں کر ہو سکتی ہے؟ آپ جلد از جلد رئیسہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ الیاس نے پھنکار سے مشابہ لہجے میں کہا، میں اپنی رقم خود اس سے وصول کر لوں گا۔ میں نے اس کے لہجے میں تلخی و سختی کو نظر انداز کرتے ہوئے تعاون آمیز انداز میں کہا، میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا، آپ اطمینان رکھیں۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ میرے دفتر سے رخصت ہو گئے۔ میں نے پہلی فرصت میں اس کارروائی کی رپورٹ مسز جعفری تک پہنچائی۔ انہیں میری کارکردگی سے اطمینان حاصل ہوا، پھر مجھے مشورہ دینے لگیں، بیگ صاحب، باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بلو کی جانب سے محتاط رہنا چاہیے۔ کس قسم کی احتیاط مسز جعفری؟ میرا مطلب ہے وہ جس کماش کا انسان ہے
اس سے کبھی بھی اوچھی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مسز جعفری نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ آپ کے دفتر میں آ کر کوئی ہنگامہ بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ میں نے اسے تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ کو اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی حفاظت کا بخوبی بندوبست کر رکھا ہے۔ اگر اس نے یہاں کسی قسم کی بدماشی دکھانے کی کوشش کی تو سیدھا جیل جائے گا۔ یہ ایک کامیاب اور معروف وکیل کا دفتر ہے، کوئی پرچون کی دکان نہیں۔ بس آپ نے کہہ دیا اور میں مطمئن ہو گئی۔ کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ 2 روز تک الیاس یا اس کی بیوی سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ میں نے از خود فون کیا اور نہ ہی انہوں نے اس کی زحمت کی۔ میں سمجھا انہوں نے بلو کو کسی طرح سمجھا دیا ہے اور خود بھی ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ تاہم میں بلو کی جانب سے اب بھی توقع کر رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت میرے دفتر آ سکتا تھا۔ بلو نے میری توقع کے مطابق میرے دفتر کا رخ تو نہیں کیا، لیکن چوتھے روز کے اخبار میں اس کے بارے میں ایک سنسنی خیز خبر پڑھ کر چونک اٹھا۔ سٹی پیج کی 2 کالمی خبر نے میری توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ وہ الیاس حسین کے قتل کی خبر تھی۔ سرخی کچھ یوں تھی، بلال احمد عرف بلو نامی ایک غنڈے نے اپنی منہ بولی بہن کے شوہر کو قتل کر دیا۔ ذیلی تفصیل کے مطابق رقم کے لین دین پر مقتول الیاس حسین اور قاتل بلو کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں بلو نے خنجر کے وار کر کے الیاس حسین کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ رقم کے لین دین کی نوعیت کی وضاحت نہیں کی گئی تھی، تاہم میں یہ بخوبی جانتا تھا کہ وہی 23,000 روپے کا معاملہ تھا۔ وہ بلو کو صورتحال کی نزاکت کا احساس دلانے میں ناکامیاب رہے تھے اور اس شیطان خصلت غنڈے نے بے ایمانہ انداز میں الیاس کا قصہ تمام کر دیا تھا۔ خبر کے اختتام پر اس بات کا ذکر بھی تھا کہ پولیس نے قاتل کو موقع واردات سے گرفتار کر لیا تھا۔ خبر کا یہ حصہ میرے لیے حیرت کا باعث تھا۔ میری معلومات کے مطابق تو پولیس اس غنڈے پر ہاتھ ڈالتے ہوئے 100 بار سوچتی تھی۔ ممکن ہے پولیس کسی ایسے ہی موقع کی تاک میں ہو جب وہ بلو کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر سکے۔ بلو کی بدقسمتی نے انہیں یہ موقع فراہم کر دیا تھا۔ اس بات کے امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پولیس والوں سے کسی معاملے میں بلو کی ان بن ہو گئی ہو۔ خیر، وجہ کوئی بھی رہی ہو، موذی اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ میں نے اخبار رکھا ہی تھا کہ مسز جعفری کا فون آ گیا۔ بیگ صاحب، آپ نے آج کا اخبار دیکھا؟ دیکھ چکا ہوں، میں نے اسبات میں جواب دیا۔ گزشتہ رات ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ مسز جعفری نے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے بیگ صاحب، بلو کو سزائے موت ہو جائے گی؟ اس کا انحصار کیس کی نوعیت پر ہے، میں نے کہا۔ مسز جعفری نے کہا، پولیس نے اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے، اب اس کا بچنا مشکل ہی ہے۔ پولیس نے اگر بلو پر ہاتھ ڈالا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی ڈالا ہوگا، میں نے ذو معنی لہجے میں کہا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب خدا اپنی رسی کو کھینچتا ہے تو بڑے بڑے سورما خاک چاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم کافی دیر تک الیاس حسین کے قتل اور بلو کی گرفتاری پر بات چیت کرتے رہے، پھر میں تیار ہو کر عدالت چلا گیا۔ بلو کے پکڑ میں آ جانے کے بعد محلے والوں کے مردہ حوصلوں میں جان پڑ گئی تھی۔ پھر نازنین نے بھی بلو کے خلاف گواہی دی تھی۔ وہ ایک چال باز اور موقع پرست عورت تھی۔ الیاس کی موت کے بعد وہ اس کے مکان اور دکان کی بلا شرکت غیر مالک و مختار تھی۔ اگر وہ بلو کی حمایت کر کے اسے بچانے کی کوشش کرتی تو وہ تا عمر ننگی تلوار کی طرح اس کے سر پر لٹکتا رہتا۔ بلو نے بیلا کو حاصل کرنے کے لیے نازنین کو ہر اول دستے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ جواباً اس نے الیاس کی دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے بلو کو الیاس کے خلاف اتنا طیش دلایا کہ وہ الیاس کے خون میں ہاتھ رنگ بیٹھا۔ یہ میرا تجزیہ ہے، ممکن ہے حقیقت اس سے مختلف ہو۔ بہرحال میری معلومات کے مطابق بلو کو سیشن کورٹ سے سزائے موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ رفتہ رفتہ میں اس سارے قصے کو ہی بھلا بیٹھا۔ تقریباً 8-10 سال کے بعد اس کیس کے 2 ایسے کرداروں سے میری ملاقات ہوئی کہ انہیں دیکھتے ہی سارے واقعات میرے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ 1985 میں مجھے اپنی ایک عزیز کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے حیدرآباد جانا پڑا۔ شادی کی تقریب میں میں ایک ڈاکٹر جوڑے سے مل کر چونک اٹھا۔ جی ہاں، وہ بیلا اور حماد تھے۔ میں ابھی پوری طرح حیران بھی نہیں ہو پایا تھا کہ بیلا نے مسکراتے ہوئے کہا،
وکیل صاحب، آپ نے یقیناً مجھے پہچان لیا ہوگا۔ پھر اس نے اپنے شوہر کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ حماد ہیں۔ اگرچہ آپ ان سے آج پہلی مرتبہ مل رہے ہیں، لیکن ماضی میں کبھی ان کا نام میرے نام کے ساتھ آ چکا ہے۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ حماد وہی لڑکا تھا، بیلا جس کے گھر کیمسٹری کے نوٹس لینے گئی تھی اور بلو نے اسے رسوا کرنے کے لیے ایک ناٹک رچایا تھا۔ بعد ازاں اس نے حماد کو بری طرح زدوکوب بھی کیا تھا۔ بیلا نے کہا، آپ ہمیں ایک ساتھ اور میاں بیوی کے روپ میں دیکھ کر حیران تو ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ سب قسمت کا چکر ہے۔ پھر وہ حماد کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، یہ مرزا امجد ایڈوکیٹ ہیں۔ مجھے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی، مگر میں نے جب اپنے فطری تجسس کے باعث ان سے اس حسین اتفاق کی تفصیل پوچھی تو حماد اور بیلا نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا۔ ہم تینوں ایک دور دراز گوشے میں آ بیٹھے اور وہ باری باری مجھے اپنے بارے میں بتانے لگے۔ حماد نے مجھے بتایا کہ 8 سال قبل اس کے گھر میں جو شرمناک واقعہ پیش آیا تھا، اس دن اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ جس لڑکی کو اس سے منسوب کر کے ذلیل و رسوا کیا گیا ہے، وہ ہر قیمت پر اسے اپنائے گا۔ جب اس کی حالت ذرا سنبھلی تو اس نے بیلا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران میں رئیسہ اور بیلا مسز جعفری کے بنگلے میں شفٹ ہو چکی تھی اور کسی کو ان کے بارے میں علم نہیں تھا۔ حماد نے بساط بھر ماں بیٹی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر راہ پر ناکامی نے اس کے قدم چومے۔ پھر اس کے والدین کراچی کو خیر بات کہہ کر مستقل حیدرآباد جا بسے۔ حماد نے بیلا کی تلاش جاری رکھی اور ساتھ ہی خود کو پڑھائی میں لگا دیا۔ جب وہ میڈیکل کے پہلے سال میں تھا تو اچانک کالج میں اس کی ملاقات بیلا سے ہو گئی۔ یہ ملاقات آگے چل کر محبت میں تبدیل ہوئی اور بالآخر وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر بننے کے بعد شادی کی تھی۔ ہم ایک ساتھ بیٹھے کافی دیر تک ماضی کی یادوں کو دہراتے رہے۔ وہ دونوں مجھے اپنے گھر لے جانے پر بضد تھے، لیکن میں نے اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے ان سے معذرت کر لی۔ بیلا نے کہا، آپ وعدہ کریں کبھی فرصت نکال کر ہمارے گھر ضرور آئیں گے۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ میں نے انہیں خوشحالی اور شادمانی کی ڈھیروں دعائیں دیں اور واپس کراچی چلا آیا۔ اس روز کے بعد کبھی میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب اس بات کو کم و بیش 15 سال گزر چکے ہیں۔ جب کبھی بھولے بھٹکے اس ڈاکٹر جوڑے کی یاد آتی ہے تو میرے دل سے خود بخود یہ دعا نکلتی ہے، وہ جہاں بھی ہو امن و آشتی سے رہیں اور ان کے دلوں میں استادہ نخل امید سدا سرسبز و شاداب رہے۔ آمین۔